ملک بھر میں سیلابی ریلے اور طغیانی، ہر طرف تباہی ہی تباہی۔ آج 75 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ تباہی کاریوں سے 57 افراد زخمی۔ ملک بھر میں سیلاب سے جاں بحق افراد کی تعداد 1136 ہو گئی۔ متاثرین کی مجموعی تعداد 3 کروڑ 30 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں، اب تک 10,51,000 گھر تباہ ہو گئے۔ 24 گھنٹوں میں 3 کروڑ 30 لاکھ 46 ہزار افراد متاثر ہوئے۔ سب سے زیادہ سندھ متاثر ہوا۔ بلوچستان کے 31 اضلاع میں 91,82,000، پنجاب کے 3 اضلاع میں 48,44,000، خیبر پختونخوا کے 9 اضلاع میں 43,50,000، جبکہ گلگت بلتستان کے 6 اضلاع میں 51,500 اور آزاد کشمیر میں 53,000 افراد سیلاب سے متاثر ہوئے۔ بلوچستان سے آنے والا بڑا سیلابی ریلا سندھ میں داخل۔ حکومت نے پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے جوہی براج میں 200 فٹ کا شگاف ڈال دیا۔ پانی آبادی میں داخل ہونے لگا۔ 60 سے زائد دہات زیر آب آ گئے۔ سندھ بھر میں سیلابی تباہی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا منچھر جھیل کا دورہ، سپریو بند کا بھی فضائی جائزہ لیا گیا۔ موجودہ سیلابی ریلے کی وجہ سے جوہی کو شدید خطرہ ہے اور منچھر میں بھی پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ منچھر کے لیے 123 فٹ پر خطرہ بڑھ جائے گا۔ سیون شریف کے قریب دریائے سندھ کے سیلابی پانی میں کشتی الٹ گئی۔ 10 افراد جاں بحق۔ کشتی میں 20 سے زائد افراد سوار تھے۔ 7 افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ مزید 3 افراد کی تلاش جاری۔ جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ سیلاب کے باعث تعلیمی ادارے مزید 5 دن کے لیے بند کر دیے گئے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق بلوچستان کے تمام سرکاری تعلیمی ادارے آج سے جمعے تک بند رہیں گے۔ حیدرآباد میں خیمے، دریاں اور دیگر سامان زیادہ قیمت پر فروخت کرنے پر 5 دکاندار گرفتار۔ 3 گودام سیل کر دیے گئے۔ 3 کروڑ 30 لاکھ افراد بارش اور سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ سیاست کا موقع نہیں، دکھ انسانیت کا ہاتھ تھامنے کا وقت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ کہا محتاج متاثرین کا آخری رد بننے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ 28 ارب روپے کی رقم سے 25,000 روپے فی گرانہ متاثرین میں تقسیم کیے جائیں۔ محمد ڈیم کو سیلاب سے نقصان، وزیر اعظم شہباز شریف کا تحقیقات کا حکم۔ پاکستان بھر میں سیلابی صورتحال، اماراتی حکام متحرک۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، UAE حکام کا ٹیلی فونک رابطہ۔ سیلاب زدگان کی ریلیف اور بحالی کے لیے مزید طیارے بھیجنے کی یقین دہانی۔ متاثرین کی ریلیف اور بحالی کے لیے امدادی سامان سے بھرے 20 طیارے بھیجنے کی یقین دہانی کروا دی گئی۔ جو گری ہوئی حرکت PTI نے کی ہے، جو شوکت ترین جس کا آرکیٹیکٹ ہے کہ عمران خان، اس کے بعد وہ میٹنگ کے اندر جو ریکارڈنگ آئی ہے، اور پھر اس کے بعد محمود لغاری کو فون کیا، محسن لغاری کو فون کیا پنجاب میں، تیمور جھگڑے کو فون کیا KP میں، اور اب اسد عمر اس کو آ کے ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ تو ان میں سے، اور محمود خان بھی اس میں شامل تھے۔ تحریک انصاف نے ملک کے خلاف سازش میں تمام حدیں پار کر دیں۔ PTI نے IMF ڈیل سبوتاژ کرنے کی کوشش کر کے گری ہوئی حرکت کی۔ کیا PTI سیاست کے لیے ملکی مفاد کو داؤ پر لگائے گی؟ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو۔ بولے PTI نے IMF ڈیل سبوتاژ کرنے کے لیے خط لکھا۔ فاٹا کا مرجر ہوا تھا مئی 2018 میں، اور اس وقت ان کے لوگوں سے کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ ان کو کیونکہ 70 سال اگنور کیا گیا، مین سٹریم میں لانے کی رسپانسبلٹی خیبر پختونخوا کو دی جائے گی۔
IMF को खत नहीं लिखा और ये बात मिफ्ता इस्माइल को मालूम है। अपने सूबे और पाकिस्तान के हक के लिए लड़ूंगा। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा का बयान। कहा, आज भी इजलास में अपने सूबे के हक के लिए शिरकत की। IMF को खत लिखने के मामले पर वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अगर शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी और इनको तो अगर वजीर खजाना बोला था और मस्बत जवाब दिया था, इनको तो अगले दिन बुलाना चाहिए था। 2 महीने मुलाकात नहीं की। जिस वक्त अभी ये खत लिखा तो आप कहां से निकल आया टाइम मुलाकात का? भी तो 1 घंटे मुलाकात करके आए तैमूर झगड़ा वहां पे मिफ्ता इस्माइल के साथ। ये भी आपको बता देंगे वहां पे क्या हुआ। ये कैसे टाइम निकल आया? क्योंकि आप ताकत के नशे में धुत थे। आपको पता था कि आप पहले भी सियासत कर रहे थे, आप पिछले 2 दिन से भी सियासत कर रहे हैं इसके ऊपर। अगर शौकत तरीन ने मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा से बात की है तो कौन सी गलत बात है? पीटीआई के रहनुमा असद उमर का टेलीफोनिक बातचीत पर मंजर आमाने पर रद्द-ए-अमल। बोले, शौकत तरीन की ऑडियो में कट पेस्ट की गई। तैमूर झगड़ा ने वफाकी हुकूमत को खत लिखा जिसमें कहा गया कि कुछ इकदाम हैं जो वफाक को करने पड़ेंगे। मिफ्ता इस्माइल और हुकूमत बताएं कि इस कानून के तहत आला शख्सियात और जजेस के फोन टेप किए जा रहे हैं। फवाद चौधरी का ऑडियो लीक पर गुफ्तगू। कहा, ऑडियो में कुछ टोटे जोड़े गए। IMF के पास जाकर उन्होंने हमारी कमर तोड़ दी। आज अवाम के पास बिजली और गैस के बिल भरने के लिए पैसे नहीं हैं। इमरान खान की पैदा की गई मुश्किलात से बड़ी मेहनत से काबू पाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, IMF की इमदाद को रोकने की कोशिश की गई। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा, साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और पंजाब के वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू खौफनाक है। शौकत तरीन और मोहसिन लगारी की गुफ्तगू की मज़म्मत करते हैं। वफाकी वज़ीर शीर रहमान कहती हैं, ये अपनी सियासत की अना की बरतरी के लिए रियासत को डुबोने को तैयार हैं। इस सोच की अक्सी सदमे का बायस है। अदालत ने इमरान खान की बराह रास्त तकरीर नशर करने पर आयद पाबंदी का पैमरा का नोटिफिकेशन 5 सितंबर तक मुअत्तल कर दिया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज और और मुल्क में कोरोना केसेस में कमी। मुस्बत केसेस की शरह 1.5% हो गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 226 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। आलमी वबा के बायस मज़ीद 1 मरीज़ इंतकाल कर गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के मज़ीद 15,079 टेस्ट किए गए। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर और मैं हूं महरूख खालिद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली मूसलाधार बारिशों और सैलाब के बायस मरने वालों की तादाद 1136 हो गई है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 3 करोड़ 30 लाख से तजावुज़ कर गई है। NDMA की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी हैं। अब तक 10,51,000 घर तबाह हुए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान मज़ीद 75 अफराद जाँ बहक और 57 जख्मी हुए।
حالیہ مانسون بارشوں اور سیلاب سے ملک بھر میں 3,30,46,000 افراد متاثر ہوئے۔ بارشوں اور سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر سندھ ہوا، جہاں 23 اضلاع میں 1,45,00,000 افراد متاثر ہوئے، جبکہ بلوچستان کے 31 اضلاع میں 91,82,000، پنجاب کے 3 اضلاع میں 48,44,000، خیبر پختونخوا کے 9 اضلاع میں 43,50,000، جبکہ گلگت بلتستان کے 6 اضلاع میں 51,500 اور آزاد کشمیر میں 53,000 افراد سیلاب سے متاثر ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران مزید 58,699 گھروں کو نقصان پہنچا، 8,231 لائف سٹاک سیلاب کی نظر ہو گئے، جس کے بعد متاثرہ گھروں کی تعداد 10,51,000 تک پہنچ گئی۔ صوبائی سطح پر اگر اعداد و شمار کی بات کی جائے تو سندھ میں 8,84,000 جبکہ پنجاب میں 58,000 گھر مکمل تباہ ہو گئے۔ سیلاب کے باعث لاکھوں ایکڑ کھڑی اراضی کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ سیلاب سے 1,000 سے زائد ہلاکتیں، بلوچستان میں تاحال بجلی بند ہے۔ ملک بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، جہاں بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے علاقے بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ بلوچستان سے آنے والے سیلابی پانی کا دباؤ بڑھنے کے بعد سندھ کو پھر سیلاب کا سامنا ہے۔ ادھر ضلع دادو کی تحصیل مہڑ کے آخری ڈیفنس لائن سپریو بند میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا۔ ریلے مہڑ کی طرف سے بڑھنے لگا ہے، جس سے 100 سے زائد دیہات متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے حکومت سندھ نے جوہی کینال میں شگاف ڈال دیا ہے۔ سیلاب جوہی شہر سمیت 60 دیہات کو متاثر کرے گا۔ بلوچستان سے آنے والا بڑا سیلابی ریلا سندھ میں داخل، حکومت نے پانی کا دباؤ کم کرنے کے لیے جوہی براج میں 200 فٹ کا شگاف ڈال دیا۔ پانی آبادی میں داخل ہونے لگا، 60 سے زائد دیہات زیر آب۔ وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو کا کہنا ہے کہ جوہی براج میں شگاف کمبر، وارا، خیرپور، ناتھن شاہ کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے ڈالا گیا۔ دادو کے قریب سپریو بند میں بھی شگاف پڑنے سے سیلابی ریلا مہڑ اور خیرپور ناتھن شاہ کی جانب بڑھنے لگا۔ لاڑکانہ کے علاقوں نڈیرو، گڑی خدا بخش کے بھی کئی دیہات ڈوبنے کا خدشہ ہے۔ انتظامیہ سے فوری مدد کی اپیل کی گئی ہے۔ جیکب آباد میں 10 روز سے جاری بارشوں نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے۔ لوگ کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر ہیں۔ بارش کی تباہ کاریوں نے کئی جانیں لے لی، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ ریلیف کیمپوں میں بارش متاثرین کی مدد کے لیے مخیر افراد میدان میں آ گئے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ہمارے ہیں اور یہ ملک ہمارا ہے۔ ان متاثرین کی امداد کے لیے صاحب حیثیت لوگوں کو آگے آنا چاہیے۔ ریلیف کیمپوں میں موجود متاثرین کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ سمیت کسی سیاسی تنظیم نے کوئی مدد نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے منچھر جھیل کا معائنہ کیا، سپریو بند کا بھی فضائی جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ سیلابی ریلے کی وجہ سے جوہی کو شدید خطرہ ہے اور منچھر میں بھی پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ منچھر کے لیے 123 فٹ پر خطرہ بڑھ جائے گا۔ امید ہے اگلے 8 دنوں میں منچھر میں پانی کی سطح کم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے فیصلے کرنے ہیں جس سے شہر ڈوبنے سے بچایا جا سکے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بدین کی نہر میں شگاف پڑا، جہاں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ٹینٹس کی کمی کی شکایات ہیں، ابھی تک 1,05,000 ٹینٹس تقسیم کیے گئے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خود تمام تر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا یورپ کا دورہ بھی ملتوی کر دیا۔ سیون شریف کے قریب دریائے سندھ کے سیلابی پانی میں کشتی الٹنے سے 10 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق حادثے کی شکار کشتی میں 20 سے زائد افراد سوار تھے۔ 7 افراد کو زندہ باہر نکال لیا گیا ہے۔ مزید 3 افراد کی تلاش جاری ہے۔ پولیس ذرائع نے بتایا کہ اس سیلاب کے باعث متاثرین نقل مکانی کر رہے تھے کہ کشتی ڈوبنے کا واقعہ پیش آ گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاشیں سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سیون شریف منتقل کر دی گئی ہیں۔ جاں بحق افراد میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔
سیلاب کے باعث تعلیمی ادارے مزید 5 دن کے لیے بند۔ محکمہ تعلیم کے مطابق بلوچستان کے تمام سرکاری تعلیمی ادارے آج سے جمعہ تک بند رہیں گے۔ محکمہ تعلیم نے تمام سرکاری اسکولوں اور کالجز کے 3 ستمبر کو کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل تعلیمی ادارے آج یعنی 29 اگست سے کھلنے تھے۔ وزیر تعلیم نصیب اللہ مری نے کہا کہ فیصلہ سیلاب اور بارشوں کی تباہی کے باعث کیا گیا ہے۔ سرکاری تعلیمی اداروں میں سیلاب زدگان کو ٹھہرایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بیشتر اسکولوں میں سیلاب کا پانی بھی موجود ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ 3 کروڑ 30 لاکھ افراد بارش اور سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ سیاست کا موقع نہیں، دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامنے کا وقت ہے۔ سیلاب متاثرین کا آخری گھر بننے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں چارسدہ، نوشہرہ اور مہمند سائٹ کا دورہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چارسدہ میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی، ان کی مشکلات اور مسائل سنے۔ متاثرین سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ وفاق اور صوبائی حکومت مل کر متاثرین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ فیصلہ کیا ہے 28 ارب روپے کی رقم سے 25,000 روپے فی گھرانہ متاثرین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ سیلاب اور بارش سے جاں بحق افراد کے اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے دیے گئے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ لاکھوں گھر تباہ ہو گئے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ مخیر حضرات آگے بڑھیں اور سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔ سیلاب متاثرین کا آخری گھر بننے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس سے قبل مردان پل پر وزیر اعظم شہباز شریف کو دریائے کابل میں سیلابی صورتحال اور جاری ریسکیو کارروائیوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ کل میں اس صوبائی حکومت آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے امداد پروگرام کی منظوری دے دی۔ پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر قرض جاری ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں آئی ایم ایف 7ویں اور 8ویں قسط ایک ساتھ جاری کرے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے آئی ایم ایف ڈی کی منظوری دے دی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے امداد پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر قرض جاری ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں آئی ایم ایف 7ویں اور 8ویں قسط ایک ساتھ جاری کرے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے آئی ایم ایف اور ایم ایف ڈی کی منظوری کی تصدیق کر دی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے امدادی پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کریں گے۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے امدادی پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر قرض جاری ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں الحمدللہ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام بحال کر دیا۔ آئی ایم ایف 7ویں اور 8ویں قسط ایک ساتھ جاری کرے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے آئی ایم ایف ڈیل کی منظوری کی تصدیق کر دی ہے۔ آپ کو یہاں پر اہم خبر سے آگاہ کریں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے امداد پروگرام کی منظوری دے دی۔ پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر قرض جاری ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں الحمدللہ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام بحال کر دیا۔ آئی ایم ایف 7ویں اور 8ویں قسط ایک ساتھ جاری کرے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے آئی ایم ایف ڈیل کی منظوری کی تصدیق کر دی ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے امداد پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر قرض جاری ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں الحمدللہ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام بحال کر دیا۔ آئی ایم ایف 7ویں اور 8ویں قسط ایک ساتھ جاری کرے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے آئی ایم ایف ڈیل کی منظوری کی تصدیق کر دی ہے۔ یہاں پر آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے امداد پروگرام کی منظوری دے دی۔ پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر قرض جاری ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں الحمدللہ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام بحال کر دیا۔ آئی ایم ایف 7ویں اور 8ویں قسط ایک ساتھ جاری کرے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے آئی ایم ایف ڈیل کی منظوری کی تصدیق کر دی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے امداد پروگرام کی منظوری دے دی ہے۔ پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر قرض جاری ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں الحمدللہ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام بحال کر دیا۔ آئی ایم ایف 7ویں اور 8ویں قسط ایک ساتھ جاری کرے گا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے آئی ایم ایف کی ڈیل کی منظوری کی تصدیق کر دی ہے۔
IMF نے پاکستان کے لیے امداد پروگرام کی منظوری دے دی. پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر قرض جاری ہوگا. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں الحمدللہ IMF نے قرض پروگرام بحال کر دیا ہے. IMF 7ویں اور 8ویں قسط ایک ساتھ جاری کرے گا. وفاقی وزیر احسن اقبال نے IMF ڈیل کی منظوری کی تصدیق کر دی ہے. آپ کو اس اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. IMF نے پاکستان کے لیے امداد پروگرام کی منظوری دے دی ہے. پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر قرض جاری ہوگا. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں الحمدللہ IMF نے قرض پروگرام بحال کر دیا. IMF 7ویں اور 8ویں قسط ایک ساتھ جاری کرے گا. وفاقی وزیر احسن اقبال نے IMF کی ڈیل کی منظوری کی تصدیق کر دی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں IMF نے پاکستان کے لیے امداد پروگرام کی منظوری دے دی ہے. پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر قرض جاری ہوگا. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں الحمدللہ IMF نے قرض پروگرام بحال کر دیا ہے. IMF 7ویں اور 8ویں قسط ایک ساتھ جاری کرے گا. وفاقی وزیر احسن اقبال نے IMF ڈیل کی منظوری کی تصدیق کر دی ہے. IMF نے پاکستان کے لیے امداد پروگرام کی منظوری دے دی. پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر قرض جاری ہوگا. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں الحمدللہ IMF نے قرض پروگرام بحال کر دیا. IMF 7ویں اور 8ویں قسط ایک ساتھ جاری کرے گا. وفاقی وزیر احسن اقبال نے IMF ڈیل کی منظوری کی تصدیق کر دی ہے. IMF نے پاکستان کے لیے امداد پروگرام کی منظوری دے دی ہے. پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر قرض جاری ہوگا. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں الحمدللہ IMF نے قرض پروگرام بحال کر دیا ہے. IMF 7ویں اور 8ویں قسط ایک ساتھ جاری کرے گا. وفاقی وزیر احسن اقبال نے IMF ڈیل کی منظوری کی تصدیق بھی کر دی. IMF نے پاکستان کے لیے امداد پروگرام کی منظوری دے دی. پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر قرض جاری ہوگا. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں الحمدللہ IMF نے قرض پروگرام بحال کر دیا. IMF 7ویں اور 8ویں قسط ایک ساتھ جاری کرے گا. وفاقی وزیر احسن اقبال نے IMF ڈیل کی منظوری کی تصدیق کر دی ہے. IMF نے پاکستان کے لیے امداد پروگرام کی منظوری دے دی ہے. پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر قرض جاری ہوگا. وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں الحمدللہ IMF نے قرض پروگرام بحال کر دیا ہے. IMF 7ویں اور 8ویں قسط ایک ساتھ جاری کرے گا. وفاقی وزیر احسن اقبال نے IMF ڈیل کی منظوری کی تصدیق کر دی ہے. آپ کو یہاں پر اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. IMF نے پاکستان کے لیے امداد پروگرام کی منظوری دے دی. پاکستان کو 1 ارب 17 کروڑ ڈالر قرض جاری ہوگا. وفاقی وزیر مفتاح اسماعیل کہتے ہیں الحمدللہ IMF نے قرض پروگرام بحال کر دیا. IMF 7ویں اور 8ویں قسط ایک ساتھ جاری کرے گا. وفاقی وزیر احسن اقبال نے IMF ڈیل کی منظوری کی تصدیق کر دی ہے. اماراتی حکام نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو پاکستان کے سیلاب زدگان کے ریلیف اور بحالی کے لیے مزید تیاری بھیجنے کی یقین دہانی کروا دی ہے. متحدہ عرب امارات کے حکام نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے رابطہ کر کے سیلاب متاثرین کی ریلیف اور بحالی کے لیے امدادی سامان سے بھرے 20 طیارے بھیجنے کی یقین دہانی کروا دی ہے. متحدہ عرب امارات نے کی جانب سے امدادی سامان کی پہلی کھیپ گزشتہ روز پاکستان پہنچی تھی, جسے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نور خان ایئر بیس پر وصول کیا گیا تھا. میڈیا رپورٹس کے مطابق امدادی سامان میں خیمے, خوراک, ادویات اور دیگر اشیاء ضروریات شامل ہیں. ترکیہ کا تیسرا طیارہ امدادی اشیاء لے کر کراچی ایئرپورٹ پہنچ گیا. وزارت خارجہ کے ڈی جی اور 5 کور کے بریگیڈیئر نے ترکیہ فضائیہ کے طیارے کا استقبال کیا. ترکش ایئر فورس کی پہلی پرواز میں 38 اور دوسرے میں 14 ٹن امدادی سامان لایا گیا. خرم دستگیر, سعید غنی اور وزارت خارجہ کے اعلیٰ حکام نے امدادی سامان وصول کیا. سیلاب اور بارش سے متاثرہ افراد کی امداد کے لیے بھیجے گئے سامان میں ٹینٹس, مچھردانیاں اور اشیاء خرونوش شامل ہیں. امریکی خلائی کمپنی نے پاکستان میں سیلاب کی سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر جاری کر دی ہیں. تصاویر میں پہلے اور بعد کی صورتحال دکھائی گئی ہے. تصاویر میں دریائے سندھ, صوبہ پنجاب کے شہروں میں بھی سیلاب کی صورتحال دکھائی گئی ہے.
آپ کو بتا رہے ہیں کہ امریکی خلائی کمپنی نے پاکستان میں سیلاب کی سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر جاری کر دی ہیں۔ تصاویر میں پہلے اور بعد کی صورتحال دکھائی گئی ہے۔ تصاویر میں دریائے سندھ، صوبہ پنجاب کے شہروں میں بھی سیلاب کی صورتحال دکھائی گئی ہے۔ پاکستان میں چین کے سفیر نونن پرونگ نے کہا ہے کہ مشکل گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسلام آباد میں فرینڈز آف سلک روڈ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان میں چین کے سفیر نے کہا کہ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصان پر افسوس ہے۔ مشکل گھڑی میں پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ریلیف اور بحالی کے کاموں میں بھرپور حصہ لیں گے۔ چینی سفیر کا مزید کہنا تھا کہ چین سے پاکستان کے لیے امداد کی پہلی کھیپ کل روانہ ہوگی۔ فوری طور پر 2,50,000 ٹینٹ اور دیگر امدادی سامان دیا جائے گا۔ پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کو $300 امریکی اور چین کی ایسوسی ایشنز کی جانب سے 1500 ملین روپے وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں دیے جائیں گے۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ صوبے میں سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے صرف تجربہ رکھنے والے رجسٹرڈ تنظیموں کو کیمپ لگانے کی اجازت ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں چیف سیکرٹری نے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان کی جمع اور تقسیم مؤثر بنانے کے لیے ضوابط مرتب کر لیے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ صرف امدادی کاموں کا تجربہ رکھنے والی مستند رجسٹرڈ تنظیموں کو کیمپس لگانے کی اجازت ہوگی۔ غیر رجسٹرڈ تنظیموں اور انفرادی سطح پر امداد جمع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حیدرآباد میں خیمے، دریاں اور دیگر سامان زیادہ قیمت پر فروخت کرنے پر 5 دکاندار گرفتار، 3 گودام سیل کر دیے گئے۔ پولیس کی جانب سے گرفتار دکانداروں کو ذاتی ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اب پولیس کیس نہیں بنتا، معاملہ اسسٹنٹ کمشنر کو بھجوا دیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف نے ملک کے خلاف سازش میں تمام حدیں پار کر دی ہیں۔ پی ٹی آئی نے IMF ڈیل سبوتاژ کرنے کی کوشش کر کے گری ہوئی حرکت کی۔ کیا پی ٹی آئی سیاست کے لیے ملکی مفاد کو داؤ پر لگائے گی؟ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے الزام لگایا ہے کہ پی ٹی آئی نے IMF ڈیل سبوتاژ کرنے کے لیے خط لکھا۔ خط IMF اجلاس سے 72 گھنٹے پہلے لکھا گیا ہے۔ خط ہمیں بھیجنے سے پہلے کاپی IMF کو بھیجی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور جگڑا نے IMF کو خط لکھنے کے معاملے پر وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ IMF کو خط نہیں لکھا اور یہ بات مفتاح اسماعیل کو معلوم ہے۔ اپنے صوبے اور پاکستان کے حق کے لیے لڑوں گا۔ تیمور جگڑا نے کہا کہ آج بھی اجلاس میں اپنے صوبے کے حق کے لیے شرکت کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ PTI رہنما تیمور جگڑا کا کہنا ہے کہ ہم نے فاٹا کے لیے حفیظ شیخ اور شوکت ترین کو بھی خط لکھے تھے۔ فاٹا کے عوام کو 70 سال نظر انداز کیا گیا۔ میں نے خط خود لکھا ہے، اس کو آن کرتا ہوں۔ خط میں لکھا ہے کہ قبائلی اصلاح کا بجٹ مسئلہ حل کرنا چاہیے۔ اس MOU پر خواجہ آصف اور پرویز خٹک کے دستخط ہیں۔ PTI کے رہنما اسد عمر نے شوکت ترین کی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزراء خزانہ سے ٹیلی فونک بات چیت منظر عام آنے پر رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگر شوکت ترین نے محسن لغاری اور تیمور جھگڑا سے بات کی ہے تو کون سی غلط بات ہے؟ شوکت ترین نے پنجاب اور KP کے وزیر خزانہ کو کہا ہے کہ وفاق کو کہو کہ ہمارے پاس سیلاب آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شوکت ترین نے دونوں وزراء خزانہ کو کہا کہ وفاق کو کہیں کہ ہمارے پاس سرپرست نہیں ہے۔ شوکت ترین کی آڈیو میں کٹ پیسٹ کی گئی۔ یہ کام پہلے بھی یہ کرتے رہے ہیں۔ PTI رہنما کا کہنا تھا کہ تیمور جگڑا نے وفاقی حکومت کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کچھ اقدامات ہیں جو وفاق کو کرنے پڑیں گے۔
ایک الگ قانونی مسئلہ ہے, وہ کر لیں گے. اس کے اندر وہ پرانا کام انہوں نے شروع کیا ہوا ہے, کٹ پیسٹ والا تو کرتے ہی رہتے ہیں, ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں کٹ پیسٹ کر کے, آڈیو بھی بنا لیتے ہیں, یہ پہلی دفعہ نہیں کیا, وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن جو چلا بھی ہے, مجھے یہ بتائیں اس میں شوکت ترین کیا کہہ رہا ہے؟ شوکت ترین یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی لوگوں, اور یہاں پہ ظاہر ہے پچھلے 2-3 دن سے سیلاب کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. آج رات انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے ساتھ بیٹھ کے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے جو پاکستانی ہیں ان سے اپیل کرنے جا رہے ہیں کہ وہاں سے امدادی رقوم بھیجی جائیں تاکہ ریلیف کا کام جو ہے اس کے اندر مزید تیزی لائی جا سکے. باقی سندھ اور بلوچستان کے اندر کام کرنا ہے, اس کی سب کی تیاری ہو رہی ہے. اس سارے کے اندر یہ بات شوکت ترین صاحب جو وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, جو ریونیو کے اخراجات کے مسائل کو سمجھتے ہیں, نمبرز کو سمجھتے ہیں, انہوں نے کہا دونوں وزیر خزانہ کو, پنجاب کے اور خیبر پختونخوا کے, کہ دیکھو تم لوگوں کو وفاقی حکومت کو یہ کہنا چاہیے کہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں واپس اور آئی ایم ایف سے یہ مطالبہ کریں کہ دیکھو ہمارے پاس سیلاب آ گیا ہے, ایک عمومی صورتحال نہیں ہے, اس خصوصی صورتحال کے اندر فوری طور پہ ہمیں اخراجات کرنے ہیں, تو جو پہلے آپ نے صوبائی سرپلس ہم سے مانگا ہوا تھا, جو ایگریمنٹ میں تھا, اس کے اندر رعایت دیں. کوئی ذی شعور انسان بول سکتا ہے کہ یہ اچھی ایڈوائس نہیں ہے؟ کیا عمران خان نے جس وقت کووڈ آیا تھا تو خود ذاتی طور پہ آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو فون کال کر کے پاکستان کے لیے یہی رعایت نہیں لی تھی, فسکل سپیس نہیں لی تھی؟ کیا دنیا میں تمام ممالک جو ہیں ان کے لیے زیادہ وسائل پیدا کرنے کے لیے, کیونکہ کووڈ کی ایک آفت آ گئی تھی, کیا دنیا کے اندر ڈیٹ ریلیف کا پروگرام نہیں لایا گیا؟ کیا آرگنائزیشن آف اکنامک جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کی OECD نے کیا قرض کے اندر جو ہے ریسٹرکچرنگ نہیں کی تھی؟ کیا یہ خراب چیز ہوتی ہے تو ساری دنیا کیوں کر رہی تھی؟ اسی طریقے سے پاکستان کے لیے ایک ناگہانی آفت آئی ہے اور اس کے اندر منطق بنتا ہے. اس وقت وزیر اعظم پاکستان کیا کہہ رہے ہیں؟ سارے پاکستان سے, ساری دنیا سے شہباز شریف جو ہیں باہر کی ملکوں سے, قوتوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں. ایک ناگہانی آفت آ گئی ہے ملک کے اندر, اس کے لیے پاکستان کو وسائل کی ضرورت ہے, اس میں ہماری مدد کی جائے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر فہد چودھری نے شوکت ترین کی آڈیو لیک پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایک آڈیو میں کچھ ٹوٹے جوڑے گئے. کہا مفتاح اسماعیل اور حکومتی بتائے کہ قانون کے تحت اعلیٰ شخصیات اور ججز کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں. فواد چودھری نے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس جا کر انہوں نے ہماری کمر توڑ دی ہے. آج عوام کے پاس بجلی اور گیس کے بل بھرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے عمران خان کی براہ راست تقریر پر پابندی معطل کرنے کے حکم پر شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی کسی مقامی تنظیم کو چندہ مہم کی اجازت نہیں. اگر کسی نے چندہ مہم شروع کی تو بند کر کے تمام پیسہ ٹیلی تھون میں جمع کرائیں اور عوام پنجاب اور خیبر بینک میں سیلاب زدگان کے لیے پیسے جمع کروائیں. فواد چودھری کا کہنا تھا کہ 2.5 ماہ قبل بارش کی پیش گوئی کے باوجود حکومت نے اقدامات نہیں کیے. سندھ میں ڈرینز کھلے ہوتے تو اتنی تباہی نہ ہوتی. سیلاب آنے کی بنیادی وجہ ڈیمز نہ بننا ہے. ہمارے دور میں اٹھائے گئے اقدامات کی وجہ سے بڑے شہر تباہ ہونے سے بچ گئے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ عمران خان کی پیدا کی گئی مشکلات پر بڑی محنت سے قابو پایا ہے. آئی ایم ایف کی امداد کو روکنے کی کوشش کی گئی. آئی ایم ایف نون لیگ کو امداد نہیں دے رہا. خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ پاکستان سری لنکا بنے. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر رضا ربانی کا کہنا ہے کہ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین اور پنجاب کے وزیر خزانہ کی گفتگو خوفناک ہے. شوکت ترین اور محسن لغاری کی گفتگو کی مذمت کرتے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ڈی ریل کرنا قومی مفاد کے خلاف ہے, یہ شرمناک ہے. سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے اپنے لیڈر کی خاطر ملک کی معیشت اور قومی سلامتی کو خطرے میں ڈالا گیا. یہ تصور کہ ایک فرد کی خاطر پاکستان کی قربانی دی جائے فستائیت ہے. رضا ربانی کا کہنا تھا کہ ان کا آئی ایم ایف سے متعلق موقف نہیں بدلا, لیکن قدرتی آفت کے باعث وہ خاموش ہیں.
پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر اور وفاقی وزیر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ شوکت ترین اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ کی آڈیو سن کر میں سکتے میں چلی گئی ہوں. یہ اپنی سیاست کی انا کی برتری کے لیے ریاست کو ڈبونے کو تیار ہیں. اس سوچ کی عکاسی صدمے کا باعث ہے. شہری رحمان نے مزید کہا کہ ہماری ٹریننگ ہے کہ ملک کے مفاد کو کبھی ٹھیس نہ پہنچائیں. ملک کو ٹھیس پہنچانے کی بات سنگین جرم ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر اور وفاقی وزیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا نہیں ہوا، لیکن اس نے ملک کو ٹھیس پہنچانے کی بات کبھی نہیں کی. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما شیریں مزاری کا کہنا ہے کہ شوکت ترین کی صوبائی وزیر خزانہ کے ساتھ گفتگو کی آڈیو میں نہ کچھ غلط ہے اور نہ ہی غیر قانونی ہے. پی ٹی آئی رہنما شیریں مزاری نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ اب صوبائی وزیر خزانہ اور شوکت ترین کے درمیان آڈیو لیک کر دی گئی ہے. آڈیو گفتگو میں نہ تو کچھ غیر قانونی ہے اور نہ ہی غلط ہے. ہم نے ان شرائط کی کھل کر مخالفت کی ہے جس پر امپورٹڈ حکومت IMF سے قرض لے رہی ہے. شیریں مزاری کا مزید کہنا تھا کہ اس میں جو حرکت غیر قانونی ہے وہ عدالتی حکم کے بغیر گفتگو کو خفیہ طور پر ریکارڈ کرنا ہے. یہ سراسر مجرمانہ فعل ہے. ترجمان مسلم لیگ نون پنجاب عثمان بخاری کا کہنا ہے کہ ہر روز عمران خان خود کو فورن ایجنٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں. عثمان بخاری کا کہنا ہے کہ عمران خان سازش کے تحت پاکستان کو سری لنکا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم ملک دشمنوں کی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے کہا کہ شوکت ترین نے عمران خان کے کہنے پر محسن لغاری تیمور جھگڑا کو کالز کی اور اسی طرح شہباز گل نے عمران خان کے کہنے پر بغاوت پر اکسانے کا بیان دیا. انہوں نے مزید کہا کہ ابھی بھی کسی کو شک ہے کہ پی ٹی آئی ملک دشمن ایجنڈے پر نہیں چل رہی. عثمان بخاری نے کہا کہ عمران خان کے نزدیک ریاست صرف عمران خان کا نام ہے. پاکستان کو سری لنکا صرف بنانے کی دھمکیاں نہیں دے رہے تھے بلکہ اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا تھا. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ پاکستان میں ہر 10 سال بعد سیلاب آتا ہے، لیکن حکومت میں ایسی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں. دنیا نے سیلابی پانی کے لیے ڈیم بنانے کے، لیکن غریبوں کی بستیوں کو ڈیم بنا دیتے ہیں. ابھی تک 2010 کے متاثرین آباد نہیں ہو سکے. ووٹ دینے والے عذاب میں اور لینے والے محلوں میں آرام کر رہے ہیں. شیخ رشید نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم سیکیورٹی کے ساتھ روزانہ بچوں کے ساتھ سٹائل بنا کر تصویریں بنواتے ہیں. متاثرہ لوگوں کے لیے اسکول اور شاہراہیں ہیں، ٹینٹ نہیں ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ آج دیکھتے ہیں IMF کیا فیصلہ کرتی ہے، صرف بھوک، افلاس اور مہنگائی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا. اگر آپ نے درخواست خارج کرنی ہے تو لاہور ہائی کورٹ جاؤں گا. درخواست گزار آپ کا کسی بھی عدالت سے رجوع کرنے کا اختیار ہے. چیف جسٹس کے ریمارکس. چیف جسٹس عطر من اللہ نے توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی. درخواست گزار کے وکیل سید ظفر علی شاہ نے دلائل دیے کہ شہباز شریف کی درخواست پر 16 نومبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر جاری ہوا. نواز شریف کی 2 اپیلیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھیں. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس پٹیشن کو مثالی جرمانے کے ساتھ خارج کرتے ہیں، لیکن آپ سینئر وکیل ہیں اس لیے اس طرف نہیں جا رہے. عدالت نے استفسار کیا کہ آپ پٹیشن واپس لینا چاہتے ہیں یا اس پر آرڈر پاس کریں گے. درخواست گزار نے کہا کہ اگر آپ نے درخواست خارج کرنی ہے تو لاہور ہائی کورٹ جاؤں گا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ آپ کا اختیار ہے، آپ کسی بھی عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں. بلیٹن میں ابھی وقت ہوا ہے شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اہم خبر سے آگاہ کریں گے. الیکشن کمیشن نے NE-22 مردان 3 پر
ضمنی انتخابات کے امیدواروں کی حتمی لسٹ جاری کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کو انتخابی نشانات بھی الاٹ کر دیے ہیں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان بیٹ، جے یو آئی کے مولانا قاسم کتاب، جماعت اسلامی کے عبدالواسع ترازو اور ایک آزاد امیدوار محمد سرور ایکسویٹر کا نشان الاٹ کر دیا گیا ہے۔ کانٹے دار مقابلہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان اور پی ڈی ایم جماعتوں کے مشترکہ امیدوار مولانا محمد قاسم کے درمیان ہوگا۔ تفصیلات فیصل زادہ سے جان لیتے ہیں، ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فیصل، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں حلقے میں؟ الیکشن کمپین کیسی چل رہی ہے؟ آج بالکل الیکشن کمیشن نے NA-22 مردان 3 پر ضمنی انتخابات کے امیدواروں کی حتمی لسٹ جاری کر دیا، جبکہ نامزد امیدواروں کو انتخابی نشانات بھی الاٹ کر دی گئی۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو بلے کا نشان جاری کیا، جبکہ مد مکمل پی ڈی ایم جماعتوں کا مشترکہ امیدوار مولانا قاسم کو کتاب کا نشان جاری کیا۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے عبدالواسع کو ترازو اور ایک آزاد امیدوار محمد سرور کو ایکسیویٹر کا نشان الاٹ کر دیا۔ حلقہ NA-22 مردان 3 پر زبردست کانٹے دار مقابلے کا توقع کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان عوام کا پسندیدہ امیدوار ہے، تو دوسری طرف پی ڈی ایم جماعتوں کا مشترکہ امیدوار مولانا محمد قاسم بھی حلقے کے عوام کا قابل احترام ہے، اور جماعت اسلامی کے امیدوار عبدالواسع بھی ان دونوں امیدواروں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقت 25 ستمبر کو معلوم ہو جائے گا کہ حلقہ NA-22 مردان کا سہرا کس کے گلے میں سجے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسی حلقے پر 2018 کے جنرل الیکشن میں پی ٹی آئی کی علی محمد اور جے یو آئی کے مولانا محمد قاسم کا کانٹے دار مقابلہ ہوا تھا، جس میں علی محمد خان نے مولانا محمد قاسم کو شکست دیا تھا، جبکہ اس بار بھی اسی علاقے پر کانٹے دار مقابلہ ہوگا امیدواروں کے درمیان، جس میں عوام اپنا نمائندہ 25 ستمبر کو چنے گا۔ جی ٹھیک ہے، فیصل زادہ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور میں وقفے سے رات بھر بارش، جس کے باعث بعض نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی آج شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں بارش کی پیش گوئی۔ دوسری جانب نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بارشوں اور سیلاب سے ہونے والے جانی نقصانات کی تفصیل جاری کر دی ہے۔ لاہور میں چند منٹ برسنے والی بارش نے واسا انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے۔ مزنگ، اچھرا، MAO کالج، اسلام پورہ اور جوہر ٹاؤن کے ملحقہ علاقوں میں پانی میں ڈوب گئے ہیں۔ ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے۔ وزیر ہاؤسنگ میاں اسلم اقبال کو سب اچھا کی رپورٹ دی گئی ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ٹیلی فون لائن پر کامران علی موجود ہیں۔ کامران، تھوڑی سی بارش ہوئی ہے، پورا شہر ہی پانی میں ڈوب گیا ہے؟ آج بالکل یہ آج لاہور کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش نے جہاں واسا انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا ہے، وہیں پر وزیر ہاؤسنگ میاں اسلم اقبال کا حلقہ بھی پانی میں ڈوبا رہا۔ MD واسا غفران احمد لکشمی چوک اور کرتبہ چوک کے دورے کرتے رہے۔ دوسری جانب اچھرا اور مزنگ چوک میں پانی میں ڈوبا رہا، جس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر رہی۔ ذرائع کے مطابق واسا کا عملہ MD واسا کو پروٹوکول دیتا رہا، جبکہ نشیبی علاقوں میں عملہ بالکل غائب رہا، جس کی وجہ سے تاحال ابھی تک جو ہے وہ سڑکوں پر پانی موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے، کامران علی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کا سیلاب متاثرین کے لیے آن لائن اجلاس۔ صفدر رام ملک، رفیق چودھری، اعجاز کامران، اچھی خان، شان شاہد، عابد رشید کی اجلاس میں شرکت۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کا سیلاب متاثرین کے لیے آن لائن اجلاس۔ صفدر ملک، رفیق چودھری، اعجاز کامران، اچھی خان، شان شاہد، عابد رشید کی اجلاس میں شرکت۔ آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کا سیلاب متاثرین کے لیے آن لائن اجلاس۔ صفدر ملک، رفیق چودھری، اعجاز کامران، اچھی خان، شان شاہد، عابد رشید نے اجلاس میں شرکت کی ہے۔ تفصیلات محمد علی سے جان لیتے ہیں، ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ علی، اجلاس کے حوالے سے بتائیے گا۔ جی بالکل، پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن کی جانب سے آن لائن میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ایک تو فنڈ ریزنگ کا کام کرنا ہے، اور دوسرا خود سے جتنی مدد ہو سکے اس کے اوپر سوچا جائے گا کہ خود سے کتنی مدد کی جا سکتی ہے سیلاب زدگان کے علاوہ۔ اس کے علاوہ اوورسیز جو پاکستانی ہیں ان کے ساتھ کس طرح بات کر کے ان سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے بھاری رقم منگوائی جا سکتی ہے۔ اس میں اس کانفرنس کے اندر شان تھے اور سید نور تھے، اور اس کے علاوہ دیگر اداکار، پروڈیوسر وغیرہ بھی اس میٹنگ میں انہوں نے شرکت کی ہے، اور لائحہ عمل تیار کر لیا گیا ہے کہ 1 سے 2 روز کے اندر اوورسیز پاکستانیوں سے زیادہ رابطہ کیا جائے گا، ان سے فنڈ ریزنگ کے لیے چندہ وغیرہ اکٹھا کیا جائے گا اور سیلاب زدگان کی مدد کی جائے گی۔ اور خود بھی اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ہم خود سے بھی جتنی ہو سکے گا جو آپس میں ہماری فلم پروڈکشن کی جانب سے اتنی رقم ملتی ہے وہ بھی سیلاب زدگان کی مدد جتنا ہو سکے گا سیلاب متاثرین کی مدد کی جائے گی۔ محمد علی اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔
چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہدایت پر صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے ضلع شیخوپورہ کے متحرک پی ٹی آئی رہنما مظفر محمود خان کو جنرل سیکرٹری شیخوپورہ مقرر کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری پنجاب اور سابق وفاقی وزیر حماد اظہر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تحریک انصاف ضلع شیخوپورہ کے کارکنوں نے اعلیٰ قیادت کا شکریہ ادا کیا ہے۔ میڈیا کو جاری کردہ بیان میں تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری شیخوپورہ مظفر محمود نے اپنی قیادت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ کارکنان کی مدد سے ضلع شیخوپورہ کے تمام مسائل کا حل نکالیں گے۔ پی پی 139 کا الیکشن جیت کر شیخوپورہ کو عمران خان کا قلعہ بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دراصل عمران خان کی قیادت میں ہی ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ امپورٹڈ حکومت بھانمتی کا کنبہ ہے جو جلد عوامی غیظ و غضب سے سیاسی موت مر جائے گا۔ یہاں آپ کو بتائیں گے ڈی ایس ریلوے لاہور کی زیر صدارت فیس بک پر کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ریلوے ملازمین سمیت عوامی مسائل سنے گئے۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ محمد حنیف گل کا کہنا تھا کہ شکایت اور مسائل کو میرٹ اور پالیسی کے مطابق ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ ڈی ایس لاہور نے ایس ایچ او لاہور ریلوے پولیس ملک عرفان کو اچھی کارکردگی پر سرٹیفکیٹ سے بھی نوازا ہے۔ آپ کو یہاں پر اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ڈی ایس ریلوے لاہور کی زیر صدارت فیس بک پر کھلی چہری کا انعقاد کیا گیا۔ ریلوے ملازمین سمیت عوامی مسائل سنے گئے۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ محمد حنیف گل کا کہنا تھا کہ شکایات اور مسائل کو میرٹ اور پالیسی کے مطابق ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ ڈی ایس لاہور نے ایس ایچ او لاہور ریلوے پولیس ملک عرفان کو اچھی کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ بھی ادا کیا۔ لاہور میں بادل برستے ہی لاہور وینس کا منظر پیش کرنے لگا۔ لاہور کی مختلف شاہراہیں تالاب بن کر رہ گئیں۔ ڈی سی لاہور محمد علی نے جین مندر، کرتبہ چوک، جی پی او، جیل روڈ، مال روڈ، لارنس روڈ اور کلب چوک کا دورہ کیا ہے۔ دورے کے باوجود لاہور کے مختلف شاہراہوں پر نکاسی آب نہ ہو سکا۔ کھیل کے میدان سے کچھ خبریں شامل کر لیتے ہیں۔ ایشیا کپ میں پاکستان کے خلاف بھارت کی جیت ہوئی۔ میچ کے بعد قومی بالر حارث راؤف کی خواہش پر وراٹ کوہلی نے اپنی دستخط شدہ شرٹ ان کو تحفے میں دے دی۔ متحدہ عرب امارات میں جاری ایشیا کپ کا دوسرا میچ روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان ہوا۔ قومی ٹیم کو 5 وکٹ سے شکست ہوئی۔ میچ کے بعد بھارتی بلے باز نے اپنی دستخط کی ہوئی شرٹ قومی بالر حارث راؤف کو دی۔ پہلے کی طرح یہ ویڈیو بھی وائرل ہو گئی۔ میچ سے پہلے وراٹ کوہلی کا کپتان بابر اعظم کو ملنا اور انجری کے باعث ایونٹ سے آؤٹ شاہین افریدی کی خیریت پوچھنا بھی مثبت پہلو تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔